نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں صرف اتنا اپنے ذہن میں خود سوچیے ڈالیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ تم نے جدید علوم سیکھے تھے، کتنا پیسہ لگایا تھا، کتنا عرصہ لگایا تھا، تمہارے سامنے قرآن سیکھنے کی دعوت آئی تھی، تم نے اس کے لیے کوئی وقت لگایا کہ نہیں لگایا، اس کے لیے کوئی وسائل لگائے کہ نہیں لگائے۔ بس یہ سوال اگر آپ کے سامنے ہو تو انشاءاللہ آپ خود سوچیں گے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا علم سیکھنے کے لیے بھی کوئی وسائل اور کوئی وقت لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی واقعتاً دل و جان سے خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ قل ارأیتم، اے نبی ان سے کہیے کیا تم دیکھتے ہو، ما انزل اللہ لکم من رزق، کہ جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا ہے، فجعلتم منہ حراما و حلالا، تو تم نے اس میں سے خود ہی حرام اور حلال کے فیصلے کر لیے۔ اب اگر سورۃ الانعام کے مضامین آپ کے سامنے ہو تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہی مضامین دہرائے جا رہے ہیں۔ پنڈت ان کے فیصلہ کرتے تھے کہ یہ جانور ہمارے مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، اور اگر یہ جانور مردہ پیدا ہو گیا ہے، اس کا بچہ مردہ پیدا ہوا تو مردہ بچہ دونوں کھا لیں گے، اس جانور پر سواری حلال ہے، اس پر حرام ہے، یہ جانور اتنے مرتبہ اس کے ذریعے سے بچے پیدا ہو چکے ہیں، یہ تو مقدس ہو گیا، اس کو تو ذبح کر ہی نہیں سکتے، اور یہ مقدس ہے جہاں مرضی جس کا مرضی پانی پی جائے، جس کی مرضی کھیتی چٹ کر جائے۔ یہ خام خائی کے اپنے پاس سے من گھڑت فیصلے۔ تو فرمایا کہ رزق اللہ نے نازل کیا ہے اور تم بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہو اس میں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ قل اللہ اذن لکم، اے نبی ان سے پوچھئے کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے پاس سے جھوٹی باتیں بنا رہے ہو۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ منسوب کرتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں۔ کوئی قیامت بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی، کوئی حساب کتاب بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تو لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، ولکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے، ناشکری کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر عظمت قرآن پر ایک بڑی پیاری آیت فرمایا، وما تکون فی شان، اے نبی آپ کسی حال میں نہیں ہوتے، وما تتلو منہ من قرآن، اب خاص طور پر ایک عمل کا اللہ نے نام لے کر ذکر کیا، اور آپ قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے، آپ قرآن میں سے کچھ بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے، ولا تعملون من عمل، اور اب جمع کے صیغے میں سب سے خطاب ہے، اور اے لوگو تم کوئی بھی عمل نہیں کر رہے ہوتے، الا کنا علیکم شہودا، مگر یہ کہ ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں، استفیضون فیہ، جب کہ تم اس عمل میں مشغول ہوتے ہو۔ تو کتنا اللہ تعالیٰ کو بندوں کا قرآن پڑھنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کسی حال میں نہیں ہوتے، خاص طور پر جب آپ قرآن مجید میں سے کچھ نہیں پڑھ رہے ہوتے، اور اے لوگوں تم کوئی بھی عمل نہیں کر رہے ہوتے، مگر اللہ تعالیٰ اس وقت تم پر گواہ ہوتا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب کہ تم اس عمل میں مشغول ہوتے ہو۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی معرکۃ الآراء جو ان کی کتابیں ہیں معرف الحدیث کے نام سے احادیث کی شرح پر، وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا ٹرین میں نے کیا دیکھا کہ جو شخص میرے سامنے بیٹھا ہے وہ ایک کتاب پڑھ رہا ہے، نظر پڑی کیا دیکھا وہ کتاب میری ہے، میری لکھی ہوئی کتاب وہ پڑھ رہا ہے۔ مجھے اس شخص سے بڑی محبت ہو گئی، نہ میں اس کو جانتا ہوں یہ کون ہے، لیکن محبت کیوں ہوئی کہ یہ میری کتاب پڑھ رہا ہے۔ اسی وقت مجھے خیال آیا کہ جب ہم اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ بھی خوش ہوتا ہوگا کہ یہ بندہ اس وقت بہت کچھ پڑھ سکتا تھا، کوئی اور سرگرمی کر سکتا تھا، یہ بندہ اس وقت میری کتاب پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کے پڑھنے پڑھانے کا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ فرمایا وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب سے تو ذرے کے برابر بھی، ذرہ کہتے ہیں اس بچے کو جو ابھی ابھی چونٹی کے انڈے سے نکلا ہے، تو کیا اس کی جسامت ہوگی۔ فرمایا اے نبی آپ کے رب سے تو ذرے کے برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، زمین میں فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ ہی آسمان میں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ اس سے کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر یہ ہے کہ اس کا حال درج ہے ایک واضح کتاب میں۔
اب اس کے بعد پھر بڑی پیاری آیتیں آ رہی ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جان لو کہ جو بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل سے، نہ جانے کل کیا ہوگا، اور غم کا تعلق ہوتا ہے ماضی کے حالات سے کہ یہ ہو گیا اس پہ غم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوست ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وہ ہر فیصلے پر راضی ہوتے ہیں۔ جو کچھ ہوا ہے کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا۔ کیا اللہ ہمارا دشمن ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بڑھ کے خیر خواہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، راضی برضائے رب، لہٰذا کیا غم کرنا۔ اور کل جو کچھ ہوگا کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا دشمن نہیں ہے، اللہ جو کرے گا اس میں خیر ہے۔ ان کا اصل معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے حال پہ نظر رکھتے ہیں اور اپنے حال کو وہ بالکل شریعت کے مطابق انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماضی میں جو ہو گیا اللہ کے ہر فیصلے پر راضی، رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا۔ اسی طریقے پر کل کیا ہوگا؟ بڑا پیارا شعر فارسی کا کہ کار ساز ماں بفکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں۔ ہمارا جو کارساز ہے وہ ہمارے کام کی فکر میں ہم سے زیادہ لگا ہوا ہے، وہ ہماری مصلحتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ ہم خود اگر اپنے کام کے بارے میں فکر کرتے ہیں، اپنے آپ کو آزار دیتے ہیں، اپنے آپ کو دکھ دیتے ہیں، ہمارا علم محدود ہے، وسائل محدود ہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر کے ہم آج کے معاملات کو اللہ کے احکامات کے مطابق انجام دیں۔ یہ کیفیت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جان لو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔